إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين والعالمين والصالحين والراسخين في العلم والعمل۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ عز و جل ہم سب کا اس جگہ پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت بڑی نیکی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اپنی گزارشات آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے سے پہلے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المستدرک للحاکم، حدیث نمبر 311 ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من غدا الی المسجد وهو لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته۔ مستدرک حاکم میں 311 نمبر یہ روایت ہے۔ صحیح سند سے یہ فرمان رسول ہے، جو بندہ مسجد کے لیے آتا ہے اور اس کے مسجد میں آنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو یہ نیت، یہ سوچ لے کے آتا ہے کہ وہ دین کی بات کوئی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یا اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ دین کی بات کسی کو بتا کے آئے گا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کان لہ کأجر حاج تام حجتہ۔ اس بندے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس حاجی کو ملتا ہے جو حاجی بہت لمبا چوڑا خرچہ کر کے جہاز کے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، مزدلفہ میں راتیں گزار کے، مینا میں راتیں گزار کے، عرفات میں وقوف کر کے، قربانیاں کر کے، صفا مروہ کی سعی کر کے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے، پھر اس سارے پروسیس کے اندر اس حاجی نے کوئی غلطی نہ کی ہو۔ نماز ہر روز ہم پڑھتے ہیں، اس کے مسائل کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، رمضان کے روزے بھی سال بعد رکھتے ہیں، اس کے مسئلے کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ حاجی کے لیے حج کرنا یہ زندگی میں ایک دور پار ہوتا ہے، پورے مسائل یاد نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ گارنٹی ہے کہ حج کا ثواب ملے گا، اور حج بھی وہ جو مکمل حج ہو، جس میں کوئی کمی کوتاہی اور غلطی نہ ہو۔ کرنا کیا ہے؟ ہمارے بڑے پیارے بزرگ ساری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں کہ اولاد میں سے کوئی تو اٹھے جو اپنے بابا کو حج کرا دے، اپنے بزرگ کو حج کروا دے۔ اگر وسائل نہیں بن رہے تو کیا ہوا؟ نیت آپ سچی رکھیں، لیکن یہ عمل بھی موجود ہے، مطلب تو ثواب لینا ہے۔ جو بندہ اس طرف طاقت اور وسائل نہیں رکھتا، وہ اس طرح اجر اور ثواب لے سکتا ہے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ اس مجلس کی قیمت ہم سب کو پتہ چل جائے۔ اگر کسی کی نیت میں کوئی کمی کمزوری ہے تو وہ بھی اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آج کا یہ چھوٹا سا ہمارا درس اور پروگرام ان بچوں کی خدمت اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے جنہوں نے قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے محنت کی ہے۔ سن 1831 کی بات ہے، آج 2020 چل رہا ہے۔ انگریز اس بر صغیر میں آیا، بنگلہ دیش، پاکستان،
انڈیا یہ علاقے اکٹھے ہوا کرتے تھے، انگریز کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس خطے کے اندر آ کے ہم نے سکھوں کو بھی قابو کر لیا ہے، ہندوؤں کو بھی قابو کر لیا ہے، اس علاقے کے اندر مسلمان ہم سے قابو نہیں آتے، کسی نہ کسی جگہ پر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں اور مسائل ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا ہے، غدار بنایا ہے، ان سے بھی لوگوں کو مروایا ہے، لیکن پھر بھی اس علاقے میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس بات پہ بڑی برطانیہ میں تحقیق ہوئی، انگلینڈ کے اندر ایک آدمی بڑا پڑھا لکھا تھا، اس بندے کا نام تھا لارڈ میکالے۔ میرے اور آپ کے آج کے دور میں بھی ہمارے اسکولوں میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جو اسکول کی تعلیم کا نظام اور سسٹم ہے یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے۔ اس بندے کو انہوں نے اس خطہ بر صغیر میں بھیجا، وہ بندہ یہاں پہ 2 سال اس نے گزارے، اور ان 2 سالوں کے اندر اس نے پورے علاقے کا جائزہ لیا، اور جا کے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ جا کر اس نے تقریر کی۔ یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، کوئی بھی بندہ آج کل موبائل پہ نیٹ پہ ان چیزوں کو چیک کر سکتا ہے۔ اس اپنی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ بر صغیر میں اس خطے میں پوری طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کو ایک امن والی حکومت بنانا چاہتے ہیں، تو کئی کاموں کے ساتھ ایک کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کی دینی حالت ہے اس کو بدل دو، مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو نکال دو۔ ایک انگریز، ایک کافر جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جس کا اللہ کی وحی پر ایمان نہیں، رب کی موجودگی پر بھی شاید اس کا ایمان نہ ہو، اللہ کے دین پر بھی اس کا ایمان نہ ہو، اسے یہ سمجھ آئی کہ مسلمان کی زندگی سے جب قرآن نکل جاتا ہے تو مسلمان کو کوئی بھی غیر آ کے اسے قابو کر لیتا ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول بیان کر دیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بندے کو مکہ کا گورنر بنایا ہوا ہے، صوبہ پنجاب کا گورنر ہمارا اگر ہمارے علاقے میں آ جائے تو سارے علاقے کی حالت اور حلیہ بدل جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا گورنر عمر بن عبدالعزیز، وہ تو بہت دور بعد کی عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ وہ ملاقات کے لیے آیا تو پوچھا کہ پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے من استخلفتہ ہو، کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ابن ابزہ کو۔ کہا یہ کون ہے؟ بنانے والے نے جواب دیا کہ مولا لنا۔ اس لفظ کا وہی ترجمہ بنتا ہے جو ہمارے ان گاؤں دیہاتوں میں، دین کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ تو میرا یہ موقف ہے نہ اللہ کے دین کا یہ موقف ہے۔ جتنی عزت ان علاقوں کے اندر لوگ کمیوں کو دیتے ہیں، اتنی ہی ویلیو، اتنی ہی حیثیت اس دور کے اندر مولا، آزاد کردہ غلام کی ہوا کرتی تھی۔ کہا میں اس کو گورنر بنا کے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہ قارئ القرآن، میں نے اس کا مولا ہونا نہیں دیکھا، میں نے اس بندے کا قرآن کا علم دیکھا ہے، قرآن کی قرات دیکھی ہے، قرآن پڑھنا دیکھا ہے۔ تو اس جگہ پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے لفظ پڑھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم لوگوں کو، قوموں کو بلند کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کریم لوگوں کو، قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ قرآن مجید سے آج کی اس نشست میں ہم نے انہی چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اب ایک میں نے تاریخ کی مثال آپ کے سامنے رکھی اور ایک حدیث کی، ان دونوں کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ایک سوال
ہر بندے کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے نا، ہمارے علماء کرام، خطباء کرام بڑے قابل احترام ہیں، ہاتھ کھڑا کروا لیتے ہیں۔ کئی لوگ دکھانے کے لیے کھڑا کر لیتے ہیں اور کئی جینوئن کھڑا کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سسٹم کو چھوڑیں، صرف سادہ سی بات یہ ہے کہ اپنے دل سے سوال کریں کہ میں اللہ کے قرآن کو کتنا ٹائم دیتا ہوں۔ ہماری پستی، ہمارا زوال، گھروں کی بے چینیاں، دل کی بے سکونی، معاشرے کے لڑائی جھگڑے، اس کی کئی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ ہماری زندگی میں اللہ کا قرآن نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور محفل لگی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 5030 نمبر پر۔ ایک عورت آئی، کہتی ہے جئت لأہب لک نفسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنا آپ کو ہبہ کر دیا، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صعد النظر وصوبہ، ایک دفعہ اسے دیکھا، اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کا یہ پیغام قبول نہیں۔ کچھ دیر گزری، ایک بڑا دیسی سا مسکین سا بندہ بیٹھا تھا وہاں پہ، عظمت بڑی تھی، صحابی رسول تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے فزوجنیھا، میری شادی ان سے کروا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی میں ایک عورت کا حق ہوتا ہے جسے حق مہر کہتے ہیں۔ آپ کے پاس حق مہر کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ جب یہ اپنے آپ سے ہم سوال کریں گے نا کہ قرآن کو ہم کتنا ٹائم لیتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوال بھی کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے جواب پر بھی غور و فکر کریں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، گھر جاؤ، جا کے تلاشی لو، شاید لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننا شرعاً جائز نہیں۔ ادب المفرد میں 1021 نمبر حدیث ہے، جہنمیوں کا زیور کہا گیا، لوہے کا چھلا، لوہے کا کڑا، لوہے کی انگوٹھی حرام ہے، جائز نہیں۔ امام بخاری کی ادب المفرد کی کتاب۔ اس بندے کو کہا چیک کرو، تلاش کر لو، شاید وہ پرانی پڑی ہو، اسے بازار میں بیچ دیں گے، کوئی 4 آنے ملیں گے، تیرا حق مہر ادا کر دیں گے۔ لو جی، یہ مدینہ میں رہنے والا انسان ہے، مدینے میں رہنے والا ایک شخص ہے، اس کا بھی گھر، اس کی بھی زندگی ہے، جا کے پورے گھر کی تلاشی لی اور ایک لوہے کا ٹکڑا نہیں ملا۔ آج کے مسلمان کی تلاشی لے لیں آپ، وہ اپنی تلاشی لے لیں اپنے گھر میں جا کے پوری طرح سرچنگ کرے، اور کچھ بھی نہیں تو 15-20 ہزار 30 ہزار کا موبائل ضرور مل جائے گا۔ ایک اس دور کی کہانی ہے، یہ اس دور کا قصہ ہے، یہ اس دور کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے۔ وہ بندہ گیا، پورا گھر چھان مارا، لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں ملا، واپس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ نہیں ملا۔ چادر ہے میرے پاس، یہ حق مہر میں دے دوں گا۔ فرمایا چادر کا کیا کرنا ہے؟ لبستھا لم یکن علیہ شیء وإن لبستھا لم یکن علیک شیء، یہ چادر اگر تو لے گا تو اس کے لیے نہیں بچے گی، اگر وہ استعمال کر لے گی تیرے لیے نہیں بچے گی۔ اب یہ ایک بندے کی زندگی ہے، ذرا سچی بات سوچیں۔ آج کے دور میں میرے اور آپ کی گلی میں، میرے اور آپ کی ہمسائے میں، میرے اور آپ کی برادری میں کوئی ایسا بندہ ہو، ہم لوگ اسے کیا کہیں گے کہ یہ بندہ بالکل دنیا کا نکما بندہ ہے، لیکن اس طرف دیکھیں، وہ بندہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب وہ جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا قرآن یاد ہے؟ جب آپ نے قرآن کا کہا، اس نے گنوانا شروع کر دیا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، مجھے فلاں سورت بھی زبانی یاد، مجھے فلاں سورت بھی زبانی یاد، مجھے فلاں سورت بھی زبانی یاد۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ اس حدیث کو سنانے کا جو مقصد ہے نا، وہ سمجھ لیں۔ میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سبق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، دنیا کے لیے اتنا ٹائم نہیں کہ لوہا کما کے اپنے گھر میں رکھ لے، لیکن قرآن کو دینے کے لیے اس کی زندگی میں کتنا وقت ہے کہ کئی صورتیں زبانی یاد کی ہوئی۔ یہ فرق تھا ہمارا اور صحابہ کا، وہ قرآن کو کتنا ٹائم دیتے تھے اور ہم قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یہ بنیادی فرق ہے۔ انگریز کو سمجھ آئی، لارڈ میکالے کو، اس نے جا کے اسمبلی میں تقریر کی کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو، دین سے دور کر دو، برصغیر تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ملکہ وکٹوریہ نے 1839 سے لے کر 1851 تک 2 سال کے لیے اس برصغیر کا اس بندے کو انچارج بنا دیا کہ تجھے یہ نقطہ سمجھ آیا ہے اور جا کے کام بھی تو نے ہی کرنا ہے۔ یہ کتنا ادراک ہے۔ ہمیں بڑے کاموں کے ساتھ ایک بڑا ضروری کام ہے، قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات میں بالکل اس کے خلاف نہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں کیوں جاتے ہیں، میرے اپنے بچے اسکول میں جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو اسکول کیوں پڑھاتے ہیں، میٹرک کیوں کرواتے ہیں، ایف ایس سی کیوں کرواتے ہیں، پی ایس سی کیوں کرواتے ہیں، ایم ایس سی میتھ کیمسٹری کیوں ہم کرواتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، بچے نے معاشرے میں جینا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن جتنا وقت ہمارا بچہ اس سلیبس کو دیتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے مقابلے میں قرآن کو کتنا وقت دیتا ہے؟ یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا نقطہ نظر میں نے واضح طور پر عرض کیا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز ان کے خلاف ہے، قطعاً ایسا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے لیے بچے کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ اسکول میں بچہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے گزار کے آتا ہے اور قرآن کے لیے صبح 15 منٹ، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور بچے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سگنل ہی نہیں پورے ہوتے بچے کے۔ قاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے، نیند آنکھوں میں چڑھی ہے، بھاگنے کی جلدی ہے۔ یہ قرآن کو ٹائم ہے جو پوری زندگی میں ہم مسلمان اپنے بچوں کو دلواتے ہیں، جو ہمارا بچہ دیتا ہے۔ فرق کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ ہو سکتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کسی کو نامناسب لگے، لیکن فرق کے لیے سمجھیے۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بچہ وہ چلا گیا اسکول میں نے اسکول میں بٹھا دیا، اب اس کے جاتے ہی ٹیچر نے اس سے انگلش کی کتاب، انگلش کی بک دے دی، اسے پڑھانا شروع کر دیا، لو بیٹا تو پڑھ۔ اور میں نے دوسرا بچہ قاری صاحب کے حوالے کر دیا، قاری صاحب نے بھی اسے قرآن مجید کا ایک پارہ دے دیا، لے بیٹا تو پڑھ۔ اب ایک میرا بیٹا اس مسجد میں قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، وہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اسے، وہ پڑھ رہا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، اس کو زبانی یاد کر رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب میں جتنے حرف ہیں، ہر حرف کی کتنی نیکیاں اس بچے کو مل رہی ہیں؟ 10 نیکیوں کا مسئلہ جامع ترمذی کی حدیث سب نے سنا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ بچہ صبح 7 بجے قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، 11 بجے 12 بجے تک اس نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو بار بار پڑھا ہے اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دی۔ ایک میرا یہ بیٹا ہے۔ دوسرا میرا بیٹا جس کو میں نے اسکول میں داخل کروایا، وہ صبح 7 بجے سے 12 بجے تک اسکول میں ہے، اسکول کی ٹیچر اسے پڑھا رہی ہے یا اسکول کا ٹیچر اسے پڑھاتا ہے۔ سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، اب اس کا ترجمہ پنجابی میں آپ کر لیں۔ ایک میرا بچہ سارا دن سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، کتا بلی کرے، اور دوسرا سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھے۔ ان دونوں کے مقدر کو آپ دیکھ لیں، یہ جتنی دیر پڑھے گا، جو کسی قاری صاحب کے سامنے قرآن کھول کے بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے، اسے علم بھی مل رہا ہے اور اس کے بدلے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا اور ان بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اپنے سینے کی زینت بنایا مال کے کائنات کی توفیق سے، اور پھر بعد میں ان بچوں نے اسکول میں جا کر بھی بڑی نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ لیکن بچہ ادھر بی ایس سی کر جائے، ایم بی اے کر جائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے، لیکن دوسری طرف اسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے اپنے ان بچوں کے ساتھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اوسط کی حدیث ہے 5764 نمبر پر، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو ٹائم دیتا ہے، پڑھتا ہے،
قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں لوگ جا رہے ہوں گے، یہ بندہ بھی جا رہا ہوگا قرآن مجید کو ٹائم دینے والا، اس سے ایک آدمی آ کے ملاقات کرے گا، یلقاہ، ایک آدمی آ کے ملے گا اور وہ بڑا دبلا پتلا سا بندہ ہوگا، کمزور جسم والا بندہ ہوگا، آ کے اس آدمی کو کہے گا اتعرفونی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ بندہ کہے گا لم اعرفک، بھائی میں نے نہیں آپ کو پہچانا، کون ہے آپ؟ اب وہ ملنے والا کہے گا انا صاحبک القرآن، میں کوئی انسان نہیں، میں کوئی مخلوق نہیں، میں اللہ کا قرآن ہوں جو آج تیری مدد کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، میں وہی قرآن ہوں، اجمعتک فی نہاری، دن میں تجھے پیاس لگی ہوتی تھی پھر بھی تو مجھے پڑھتا تھا، اسحرتک لیلا، رات کو تجھے نیند آئی ہوتی تھی تو پھر بھی مجھے پڑھتا تھا، میں وہ قرآن ہوں، آج میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیرے ساتھ ہوں یہاں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے والدین کو اللہ بلائیں گے، یکسا والداہ حلتین، دو قیمتی جوڑے ان کے والدین کو پہنا دیے جائیں گے، لا تقوم لہما من الدنیا، دنیا کی کوئی بھی چیز ان کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس بندے کو جو قرآن مجید کو وقت دیتا رہا اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ والدین لوگوں کی نظریں دیکھ کر، لوگوں میں پروٹوکول دیکھ کر اللہ سے سوال کریں گے بما قُصِينَ هَٰذَا، اے ہمارے رب یہ ہمیں عزت، یہ پروٹوکول تو نے کس لیے دیا ہے؟ پروردگار کائنات فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کے سامنے بٹھا دیا۔ تو یہ بچے تلاوتیں کرتے ہیں، یہ قرآن مجید یاد کرتے ہیں کہ بڑے عظیم ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو، اس کا بڑا آسان ہمارے ایک بڑے محترم استاد شیخ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ یوں کر لیں کہ ہر مہینے میں، مہینے کی پہلی تاریخ فرض کریں آج اگست کی 25 تاریخ ہے، اپنے اوپر فرض کر لیں کہ میں نے 25واں پارہ پڑھنا ہے، 26 کو 26واں، ایک مہینہ مکمل ہوگا اور آپ کے 30 پارے مکمل ہو جائیں گے، سال میں 12 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، ایک بندے کے سال میں 12 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر حرف کی 10 نیکیاں میرے نبی نے بیان فرمائی۔ سال میں جو 12 قرآن پڑھتا ہے اس کا حساب کر کے دیکھ لیں، تقریباً کم از کم 41 کروڑ نیکیوں کا وہ بندہ مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 3,40,740 حرف ہیں۔ کوئی بندہ سوچے کہ میرے اس سال میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، ان کو ایک طرف کر دیں، وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اس طرح کرنے سے قرآن مجید کی کتنی نیکیوں کے مالک ہیں۔ اور نیکی میں کہا کرتا ہوں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دنیا کی جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا، اس کا وزن بھی تھوڑے سے تھوڑا وزن بھی ہو وہ تب بھی اس کا کوئی نہ کوئی قیمت اس کی لگ جاتی ہے۔ سونا بڑا قیمتی ہے نا، تولے سے نیچے آ کر ماچھے میں رتیوں میں ہو تب بھی اس کی کوئی نہ کوئی پیسے مل جاتے ہیں۔ بجری اینٹ اٹھا کے لے جائیں، آدھی ہو شاید اس کا کوئی بھی بندہ آپ کو پیسہ نہ دے۔ قیمتی چیز ہے نا، وہ چھوٹی بھی ہو اس کی قیمت لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ایک ذرے کے برابر ہو تو بھی قیامت والے دن بندے کو اس کی قیمت ملے گی۔ اس کا مطلب نیکی سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ قرآن مجید پڑھنے والے کروڑوں نیکیوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے اب یہ بات توجہ سے ذرا سمجھیں آپ، کرنا کیا تھا، کیا کیا ہے ہم نے، نقصان کتنا ہمیں پہنچا ہے۔ میں 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ موبائل لیتے ہیں، موبائل کے اوپر موبائل کو کھولنے کے لیے نا فنگر پرنٹ اپنی انگلی لگاتے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، شناختی کارڈ کسی نے بنوانا ہے، فارم پہ اپنا انگوٹھا لگائے گا۔ سم پہلے مل جاتی تھی، اب وہاں پر بھی انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ پاسپورٹ بنوانا ہے، انگوٹھا لگانا پڑے گا۔ ایئرپورٹ پہ جانا ہے باہر کے ملک میں، انگوٹھا لگانا پڑے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے یہ انگوٹھا دنیا میں کیسے آیا؟ کس نے کیسے پتہ چلا، کس کو پتہ چلا، کس نے تحقیق کی کہ ہر انسان کے انگوٹھے کے نشان اور لکیریں دنیا کے دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں؟ ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 سگے بھائی جڑواں
ایک ساتھ پیدا ہو جائیں، ان کی انگلیوں کے نشان بھی آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں، لیکن آپ کے انگلیوں کے نشان ان میں سے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتے۔ اب یہ پہچان کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے جو دنیا نے چنا ہے۔ کوئی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک، وہ بھی کسی کو انگوٹھے کے نشان سے پہچانتا ہے۔ دنیا کا سب سے ترقی میں پیچھے ملک، اس میں بھی انگوٹھا جو ہے انگلیوں کے نشان سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ 1880 کی بات ہے۔ ایک انگریز سائنسدان تھا، نام تھا اس کا سر فرانس گولڈ۔ اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصفی بنانا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم قیامت والے دن اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے، اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ اللہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں ان نصفی بنانا کہ اس کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ، اس کی انگلیوں کے یہ پور جن پہ لکیریں بنی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی سیدھا کر کے بنا دیں گے۔ اس کی سوئی یہاں پہ اٹک گئی کہ مسلمانوں کے قرآن مجید میں انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیوں ہے؟ اس بندے نے تحقیق شروع کی اور پھر دنیا کے تمام بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی کہ کسی بھی انسان کی انگلیوں پہ جو نشان ہیں وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو ان کی انگلیوں کے نشان جو تھے ہر انسان کو الگ دیے گئے، ہم ان کو بھی سیدھا کر کے اسی طرح بنائیں گے جس طرح دنیا میں بنے ہوئے تھے۔ تحقیق کی بات ہے۔ ایک اور مثال، سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر ہر سال ایک ڈاکٹروں کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، سیمینار ہوتا ہے، میڈیکل کانفرنس ہوتی ہے۔ میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی ڈاکٹروں کی، اس میں تھائی لینڈ کا ایک ڈاکٹر، تیغات اس کا نام تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے۔ جب اسے مائک پہ بلایا سعودی عرب اس کے شہر ریاض کے اندر، اس نے مائک پہ آتے ہی سب سے پہلے کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ کلمہ پڑھ دیا اور اس کے بعد اس نے اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اسے نوبل انعام دیا گیا۔ بعد میں اسے پوچھا لوگوں نے کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں مسلمان ہو گیا۔ کس چیز کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے؟ کہا تمہارے قرآن کی وجہ سے۔ قرآن میں آپ نے کون سی چیز دیکھی؟ کہا میری تحقیق ساری اس بات پر تھی کہ جب ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے آپ کے بازو میں تو جو سب سے اوپر جب سوئی آپ کے بازو میں انجیکٹ کرتا ہے، وہ داخل کرتا ہے، اس وقت ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی جو جلد ہمارے جسم کے اوپر جو جلد ہے، سکن ہے، اس میں سے جب سوئی گزرتی ہے صرف اوپر والی کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نیچے جو گوشت ہے اس میں سوئی جا رہی ہے لیکن اس کی ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ سوئی کے داخل ہونے کی صرف اوپر والی جلد ہمیں تکلیف محسوس کرواتی ہے، اس کے نیچے جتنے پٹھے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، سوئی ان میں سے گزرتی ہے لیکن ہمیں اس کی درد نہیں ہوتی۔ یہ تحقیق اس نے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس تحقیق کے اندر سب سے بنیادی نقطہ مسلمانوں کے قرآن سے ملا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے اوپر والی جلد جل جائے گی ہم اس کو نئی جلد سے ریپلیس کر دیں گے، نئی جلد پیدا کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں اوپر والی جلد کو بدلنے کی بات کی گئی ہے، نیچے والے جسم کو بدلنے کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ اسی پر میں نے تحقیق کرتے ہوئے آج لوگوں کے سامنے میڈیکل کی ایک تحقیق رکھی ہے کہ تکلیف اوپر والی جلد محسوس کرتی ہے، نیچے والی نہیں کرتی۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن میں حیران کن وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو غیروں نے قرآن سے نکال لی اور ہم مسلمان صرف اس کو پڑھنا نہیں سیکھ سکے، اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں سیکھ سکے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن سے کتنے دور ہیں۔
ہم اپنے قرآن کے وقت سے، ہمارے بچے قرآن مجید سے کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا، اسکول میں جانے سے پہلے بچے کو قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کا درست ترجمہ، کم از کم اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہو، کم از کم اس کا منہج تو ٹھیک ہو۔ وہ یہ تو نہ کہے کہ ہر مولوی مجھے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ یہ ماحول ان مولویوں نے برباد کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب بچہ ہمارا کسی مدرسے میں، کسی کلاس میں قرآن مجید پڑھنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ صرف یہ بڑا نکتہ ہے کاروباری ذہن کے لوگوں کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن نہیں یاد کر رہا، وہ صرف حافظ نہیں بن رہا، بلکہ وہ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ روزی روٹی کا مسجد مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی مسجد میں مولوی بن کے تنخواہ لے گا، خطیب بن کے تنخواہ لے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس گھر میں رزق اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کا والد اگر دکاندار ہے، اس کی دکان چلنے لگ جاتی ہے، اگر کسان ہے تو اس کی فصلوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2345 نمبر، جامع ترمذی کی 2 3 4 5، دلیل ہے میری اس بات کے اوپر، کوئی جذباتی یا ہوائی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کانا اخوانی فی عہد النبی، دو سگے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک وہ آ جاتا مسجد نبوی میں آ کر اللہ کا قرآن سیکھتا، اللہ کا دین سیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سنتا۔ دوسرا سارا دن کاروبار کرتا، والآخر یحترف، ایک دن تنگ آ گیا، بھئی یہ بھی کوئی طریقہ ہے، میں سارا دن کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اور تو شام کو میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے میری کمائی سے کھانے کے لیے، میری کمائی سے پینے کے لیے، میری کمائی کے بنے ہوئے گھر میں رہنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کے آ گیا، اللہ کے رسول میرے اور میرے بھائی کا فیصلہ کریں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ یہ سارا دن مسجد میں رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، اور میں سارا دن کمائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اپنا سر کھپاتا ہوں، میں روزی روٹی کماتا ہوں، یہ شام کو برابر بیٹھ کے کھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا پتا، لعلک ترزق بہ، تجھے جو رزق مل رہا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ جب ہمارے بچے کسی مدرسے میں چلے جاتے ہیں نا، جب قرآن کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ مدرسے میں نہ جائیں، آپ اپنی بیٹھک میں قرآن دے کے بٹھا دیں، خود سن لیا کریں اس سے، یہ اتنا بابرکت کام ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، میں ایک دفعہ پھر ان کو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر، سب سے جو پہلی بات میں نے عرض کی کہ انگریزوں میں سے جو کافر ٹائپ کے لوگ ہیں انہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے، اور آج سے کئی سال پہلے سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں پر اگر غلبہ پانا ہے، لارڈ میکالے کا اس بر صغیر کا ویژن اور اپنی اسمبلی میں کی گئی تقریر، اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے کام کیا۔ یہ تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ جی اسکول کی تعلیم ہے، یہ مدرسہ دین کی تعلیم، حالانکہ اس سے پہلے ایک ہی دینی تعلیم، ایک ہی سلیبس، ایک ہی کورس ہوتا ہے۔ آج بھی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میں اور آپ قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اس صحابی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو دنیا کے لیے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ لوہا کما کے گھر رکھ لیتا، لیکن قرآن مجید کو ٹائم اتنا دیا کہ قرآن مجید کی جب بات ہوئی تو کئی صورتیں گنوا دی کہ مجھے زبانی یاد ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہی مقصد نہیں، یہ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہماری، درست تلفظ، درست مخارج کے ساتھ اسے پڑھنا۔ اصل ہے کہ اس کے مفاہیم پہ، اس کے مطلب پہ، اس کی تفسیر پہ غور کرنا۔ کتنا کچھ انہوں نے تحقیق کر کے لوگوں نے نکالا، جو قرآن کو ماننے والے، جن کا قرآن پہ ایمان نہیں تھا۔ ہم تو ہر سال مصلی سننے والے ہیں، ہم تو ہر سال 27ویں پہ حافظوں کو پگڑیاں پہنانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمارے بچے تو بچپن سے جیسے بچے کو اسکول کے لیے ٹائم دیتے ہیں ایسے ہی، اور یہ فرق ذہن میں رکھا کریں کہ جو بچہ قرآن مجید پڑھنے لگ گیا ہے وہ کتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ اس بچے کے مقابلے میں تعلیم وہ بھی ضروری ہے آپ کے بچے کے لیے، اس سوسائٹی میں اس نے چلنا ہے، سروائیو کرنا ہے، وقت گزارنا ہے، ملک کو لے کے، قوم کو لے کے چلنا ہے، لیکن ساتھ قرآن مجید کو نظر انداز کر دینا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اور آخری بات جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کی کہ جب بچہ قرآن کو ٹائم دیتا ہے نا، وہ صرف ٹائم نہیں دیتا بلکہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اتارنے کا وہ سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔